اب خدا پسندی کسے کہتے ہیں اور خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ تو خدا پسندی یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جائے جو دل چاہ رہا ہے، وہ دیکھا جائے جو خدا چاہ رہا ہے۔ کانوں سے وہ نہ سنا جائے جو دل چاہ رہا ہے، کانوں سے وہ سنا جائے جو خدا چاہ رہا ہے۔ زبان سے وہ نہ کہا جائے جو دل چاہ رہا ہے، زبان سے وہ کہا جائے جو خدا چاہ رہا ہے۔ ہاتھوں سے وہ نہ کیا جائے جو دل چاہ رہا ہے، ہاتھوں سے وہ کیا جائے جو خدا چاہ رہا ہے۔ قدموں کو اس راستے پر نہ لے جایا جائے جس کے لیے دل چاہ رہا ہے، قدموں کو اس راستے کی طرف بڑھایا جائے جسے خدا چاہ رہا ہے۔ ارے خدا پسندی یہ ہے کہ دل میں ان کو نہ بٹھایا جائے جن کے لیے دل چاہ رہا ہے، دل میں ان کو بٹھایا جائے جنہیں خدا چاہ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو، خدا پسندی کیا ہے؟ خدا پسندی یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو حکم خدا پر قربان کر دیا جائے، یہ خدا پسندی ہے۔ اور اپنی خواہشوں کو اللہ کی پسند پر ترجیح دی جائے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، آیت کچھ کہہ رہی ہے، ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے، امام کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا مزاج یہ کہہ رہا ہے۔ یہ خود پسندی ہے۔ اللہ کو خود پسندی پسند نہیں ہے۔ بھائی خدا پسندی کیا ہے اور خود پسندی کیا ہے؟ اس کے لیے چند جملے اور سن لیجئے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو جائے کہ خدا پسندی کسے کہتے ہیں اور خود پسندی کسے کہتے ہیں۔ تو سجدہ آدم کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی ہے، اور جو ابلیس نے کہا وہ خود پسندی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں جناب نوح کے زمانے میں کشتی نجات کے اندر جا کے جان بچانا خدا پسندی ہے، اور جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جانا تو جو ہمارے یہاں یہ خود پسندی ہے۔ دریا کو ایک راستے سے پار کیا جانا یہ خدا پسندی ہے۔ اپنے لیے الگ الگ راستے بنوانا یہ خود پسندی ہے۔ بھائی نبی کو اللہ کا نور ماننا خدا پسندی ہے، انہیں اپنا جیسا بشر ماننا یہ خود پسندی ہے۔ بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر جملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بھائی غدیر میں جس کو مولا قرار دیا گیا اسے مولا ماننا خدا پسندی ہے، اور غدیر کے مقابلے میں سقیفہ بنا لینا یہ خود پسندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو قوم موسیٰ پر جو عذاب آئے عزیزوں وہ خود پسندی کی وجہ سے آئے کہ حکم خدا کچھ اور ہے اور ان کی مرضی کچھ اور ہے۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ آسمان کا کھانا کھائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو زمین سے اگائیں گے۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ ایک راستے سے دریا کے پار جائیں، انہوں نے پسند کیا کہ سب کے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ ایک چشمے سے پانی پئیں، انہوں نے پسند کیا کہ سب کے لیے الگ الگ چشمے جاری کیے جائیں۔ تو قوم موسیٰ تھی خود پسند، اتنی خود پسند تھی کہ اللہ نے یہ پسند کیا کہ کوہ طور پر موسیٰ آئیں اور اللہ کی آواز سنیں اور قوم کو جا کے سنائیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہے خدا پسندی کہ خدا نے جناب موسیٰ کو پسند کیا اپنی آواز سننے کے لیے، اپنا کلام سنانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے قوم موسیٰ میں موسیٰ کو پسند کیا کہ صرف وہ صرف موسیٰ سنیں، لیکن قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم نہ مانیں گے کہ آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں، ہمیں بھی سنائیے۔ تو جو ہمارے یہاں یہ خود پسندی ہے کہ ہم بھی اللہ کی آواز سنیں گے، ہم بھی کوہ طور پر اللہ کا کلام سنیں گے۔ اس کا نام ہے خود پسندی۔ اب جب جناب موسیٰ نے، میں آپ کو واقعہ قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ ضد پیش کی کہ پالنے والے میری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ بھی تیری آواز سنے گی، وہ بھی تیرا کلام سنیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنی قوم کو لاؤ لیکن سب کو نہ لانا، ان میں سے خاص خاص لوگوں کو چن کے لانا۔ بھائی اللہ نے موسیٰ کو انتخاب کا حق دیا کہ اپنی امت میں سے خاص خاص لوگوں کو، ادھر آ جائیں اصغر بھائی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علماء نے لکھا ہے جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ۔ کتنے تھے؟ آپ بول رہے ہیں، مجھے اپنے پر شک ہے کہ میں اونچا تو نہیں سن رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چن کے لاؤ۔ تو موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ۔ جناب موسیٰ نے ان میں 70,000 کو چنا۔ آواز آئی ابھی اور کم کرو،
ان 70,000 میں جناب موسیٰ نے 7,000 کو چنا. آواز آئی ان میں اور گھٹاؤ. 7,000 میں جناب موسیٰ نے 700 کو چنا. آواز آئی ان میں سے اور کم کرو. تو جناب موسیٰ نے 70 کو چنا. کس نے چنا؟ صاحب تورات نے چنا، صاحب شریعت نے چنا، اولی العزم نبی نے چنا. اور ان کو چننے کے بعد کہا پالنے والے ان کو لاؤں. آواز آئی ہاں سے 70 کو لاؤ. اب یہ عجیب بات ہے، یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع گھٹایا گیا، لیکن جب غدیر کے امام کا معاملہ تھا تو آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا. صلوات بھیجے محمد والے. آپ نے غور فرمایا، جب اپنے کلام کا معاملہ تھا تو اور کم کرو، اور گھٹاؤ، اور کم کرو، اور گھٹاؤ. اور جب امام کا معاملہ آیا غدیر میں تو کہا پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، آگے والوں کو پیچھے لاؤ. پالنے والے یہ فرق کیوں ہے؟ کہ بھئی کلام صامت ہے، امام ناطق ہے. صامت کی بات اور ہے، ناطق کی بات اور ہے. توجہ فرمائیے گا. اب موسیٰ لے کے چلے کن کو؟ جنہوں نے ضد کی تھی کہ ہم بھی سنیں. یہ خود پسندی ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ پیغام پہنچائیں، وہ ضد پاڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی سنیں تب ہم مانیں گے. اب جب اللہ نے کلام کرنا شروع کیا اور آواز آنا شروع ہوئی تو ان خود پسندوں نے گھبرا گھبرا کے چاروں طرف دیکھا اور کہا موسیٰ کیا معلوم کہ کون بول رہا ہے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. بھائی پہلی ضد کی کہ سنے تو مانیں، دوسری ضد کی کہ دیکھے تو مانیں. اس کا مطلب خود پسندوں کی دو پہچانیں ہیں کہ یہ دیکھنے کی ضد بھی کرتے ہیں، یہ سننے کی ضد بھی کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں نبی نے من کن تو مولا سنایا کیوں، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں؟ بھائی دونوں ضدیں پوری کر کے پیغام دیا کہ اب علی کا انکار نہ خدا پسند کرنے پائے نہ خود پسند کرنے حیدری. کیا غور فرمایا؟ دیکھیں یہ خود پسندی ہے. خود پسندی کی دونوں ضدیں پوری کی گئی. من کن تو مولا کہہ کے سنا بھی دیا اور ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا. اب جب قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، پہلی ضد کیا تھی کہ ہم اللہ کی آواز سنیں گے. دوسری ضد کیا کی کہ ہم دیکھیں گے. تو آواز آئی لن ترانی. لن کہا گیا، لا نہیں کہا گیا. لن اور لا میں وہی فرق ہے جو نیور اور نو میں فرق ہے. ہمارے صلوات بھیجے محمد والے احمد. آواز آئی کہ لن ترانی، ہرگز ہرگز دیکھ نہیں سکتے. اب وہ ضد پاڑے ہوئے کون؟ جنہیں موسیٰ نے چنا، جنہیں صاحب شریعت نے چنا. بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جنہیں کلیم اللہ نے چنا وہ ضد پہ ہیں کہ دیکھیں. تو آسمان سے ایک بجلی گری اور وہ گر کے وہیں پہ ہلاک ہو گئے. ماضی سنایا گیا، مستقبل سمجھایا گیا کہ جب موسیٰ کے چنے ہوئے ایسے ہیں تو سقیفہ کے چنے ہوئے صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ تھی خود پسندی. خود پسندی کیا ہے کہ دیکھیں تو مانیں، سنیں تو مانیں. بھئی آج تک خود پسندوں کی پہچان ہے کہ دیکھیں تو مانیں، سنیں تو مانیں. بغیر دیکھے کیسے مانیں، بغیر سنے کیسے مانیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کسی نے جناب ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کسی نے ان سے کلمہ سنا نہیں. ایسے کہتے ہیں جیسے سن لیتے تو قدموں پر سجدہ کر لیتے. ارے باپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹے کو نبی کے ہاتھوں پر تو دیکھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد.